بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ امام حسین علیہ السلام کی کرامات کے حوالے سے میں بتاؤں گی۔ درود شریف کی فضیلت پہلے بتاتی چلوں۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اور اسی نیک بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولادت با کرامت امام حسین علیہ السلام، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشائے مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سراپائے کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے، اور اسی طرح سے آپ کی ولادت با سعادت 4 شعبان المعظم 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی۔ منقول ہے کہ امام پاک علیہ السلام کی مدت حمل 6 ماہ ہے، اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی مدت حمل بھی 6 ماہ ہے، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے رخسار سے انوار کا اظہار، یعنی کہ نور کا پھوٹنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار ان سے انوار نکلتے تھے، اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی روشن ہو جاتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی حد تک بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھوڑے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام عالی مقام امام عرش مقام امام ہمام امام تشنہ کام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام یوم عاشور یعنی باروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
تو اس وقت آپ علیہ السلام کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح سے بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، کذبت بے عدو اللہ، یعنی کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ عز و جل مجھے دوزخ میں ڈالے گا؟ امام عالی مقام کے قافلے کے ایک جانثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ نے فرمایا، حضرت امام عالی مقام سے اجازت چاہی کہ اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور عرض کی، اے رب دو جہاں، اے رب قہار، اے رب عز و جل، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل اس دنیا میں ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ اور پھر کیا تھا، فوراً دعا مستجاب ہوئی، یعنی کہ قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام